فنکشن، مذہب کا کیا فنکشن ہے. اب یہاں یہ مذہب کی عمومی بات کر رہے ہیں، مذہب کا کیا فنکشن ہے. وظیفہ کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو عقلیہ سے ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ انسان کو جو ہے زندگی کا مطلب بتائے اور مقصد بتائے اور اس کائنات کی حقیقت بتائے، تاکہ وہ جو ہے اپنے عمل کو اس حقیقت کے مطابق جو ہے ڈھال سکے اور اپنی زندگی کو جو ہے حقیقت کے موافق بنا سکے، تاکہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے کامیاب زندگی ہو حقیقی اعتبار سے. تو یہ کہیں کہ فنکشن ہے اسلام کے مطابق مثلا. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مذہب کا یہ فنکشن ہے، لیکن عموماً جو مذاہب جن کے سے ہم ڈیل کرتے ہیں ان کا یہ ایک فنکشن ہے. تو جب آپ زندگی کا مطلب بیان کر رہے ہیں، اس سے مقصد بیان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دلیل تو چاہیے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو آپ کو یقین کیسے ہے؟ اور دلیل اپنے لیے بھی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی چاہیے. اپنے لیے اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو مطمئن نہیں ہوں گے، اور مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو ایک ایسی چیز کے مطابق کس طرح ڈال سکتے ہیں جس پر آپ کا اطمینان ہی نہ ہو. تو دلیل پہلی تو آپ کے لیے آپ کو خود مطمئن کرے، اور دوسروں کو مطمئن اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا دوسرے آپ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو اس اعتراض کا اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ کا اپنا اطمینان بھی جو ہے مزمحل ہو سکتا ہے. تو دوسروں کے اعتراضات کا جواب صرف دوسروں کو چپ کرنے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ آپ کے اپنے اطمینان کے لیے بھی ضروری. اور تیسری جو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ کے مذہب ایسا ہو کہ اس میں دعوت، لوگوں کو حقیقت کی طرف بلانا اس کا حصہ ہو. تو جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو پھر دلیل وہ مانگیں گے کہ کیوں اس بات کو میں مانوں، تو آپ کو اس کو دلیل دینی پڑے گی جس پر جو صرف یہ کہ آپ کو مطمئن کر سکے بلکہ اس کو بھی مطمئن کر سکے. تو ایک شیئرڈ دلیل یا مشترک دلیل آپ کو دینی پڑے گی. یہ دوسری وجہ ہے، اور یا دوسری وجہ کی دوسری وجہ، کیونکہ دوسری وجہ میں دو وجوہات آ گئی. اور تیسری وجہ یہ کہ آپ کے مذہب کا اپنا اندرونی نظام ایسا ہو کہ وہ دلیل کی بنیاد پہ کام ہو، جیسے کہ اسلام ہے. مثلا عیسائیوں کے جب رد کرتا ہے یا مشرکین کو رد کرتا ہے ان کی، تو ان سے پوچھا ہے یعنی دلیل لاؤ، فاتو قرآن کیا کہتا ہے، بآیت دلیل کے لیے قرآن کیا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی ہاتھو برہانکم، اب برہان اپنی دلیل لاؤ، ایویڈنس لاؤ اگر تم سچے ہو. تو جب وہ دوسروں سے دلیل مانگتا ہے تو آپ یہ تو ایک طبیعی بات ہے کہ لوگ آپ سے بھی دلیل مانگیں. اور اس کا یہ نہیں مطلب اور بھی اس کی دلائل دے سکتے ہیں کہ رسول اکرم کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا کہ میں فرما دیجیے کہ میں جو اور میرے جو ماننے والے ہیں بصیرت کی بنیاد پہ اس راہ پہ چلیں، یعنی کوئی اندھی تقلید نہیں کر رہے، دلیل کی بنیاد پہ، حقیقت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. تو یہ تینوں وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریشنل، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریشنل جسٹیفیکیشن، جو میں نے یہ تینوں چیزیں بیان کی، نظام دلائل. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب کو کوئی فلسفیانہ بنیاد پہ دلیل کی ضرورت ہے یا فلسفیانہ دلیل. لیکن یہ کہ آپ کے اگر مخاطب فلسفی ہوں تو ظاہر آپ کو پھر فلسفیانہ دلیل سے بھی ٹیکل کرنا پڑے گا. اور یہ کس قسم کی دلیل آپ دیں گے اور دلیل کس کو کہتے ہیں، یہ تاریخی اور معاشرتی تغیر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. تو جن معاشروں میں جو ہے فہم عامہ کی بنیاد پر دلائل دیے جاتے تھے تو وہاں فہم عامہ کی بنیاد پہ اساس فراہم کی. جن معاشروں میں فلسفیانہ دلائل کا غلبہ ہے تو پھر فلسفیانہ دلائل جو ہے وہ ان کے تناظر میں آپ کو دلیل دینی پڑے گی. اور جن معاشروں میں سائنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا غلبہ ہے تو پھر سائنسی دلیل آپ کو دینی پڑے گی، یا ایسی دلیل دینی پڑے گی جو سائنسی زبان میں آپ بیان کر سکیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلیل جو ہے، کوئی بھی دلیل ہو، وہ آپ کو خود مطمئن کرنا چاہیے. دلیل وہ ہے جو آپ کو مطمئن کر سکے اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکے. یہ دلیل کی دو ہی چیزیں. اور دلیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس کے بعد ہر ایک کی بولتی بند ہو جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ظن غالب ہی ہے. یہ دلیل یعنی الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن. تو اس دنیا میں فلسفیوں نے اس کی جو ریشنلسٹ فلسفی ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن یہ کہ الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن ہے، جیسا کہ فلسفے کی اپنی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ناممکن ہے کیونکہ دنیا دار امتحان ہے. اگر الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن ممکن ہوتی تو پھر تو مطلب یہ کہ امتحان کا کوئی مقصد نہیں تھا، خدا خود اپنے آپ کو دکھا دیتا، اور خدا مطلب یہ کہ ہمیں ایسی دلیل دے دیتا جس کے بعد جو ہے کہ ہمیں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ رہتی. تو دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلیل کوئی حتمی دلیل ہو. دلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل ایسی ہو جو عمومی طور پہ لوگوں کو مطمئن کرنے میں کا اس میں پوٹینشیل یا قوت ہو. تو دلائل کی اس نظام کو آپ عقلی اساس کہہ سکتے ہیں. اور اس عقلی اساس کی یعنی اسلام کو بھی ضرورت ہے اور ہر مذہب کو ضرورت ہے، اور کم از کم اسلام جیسے مذہب کو ضرورت ہوگی. لیکن اس کا مطلب کوئی فلسفیانہ یعنی لازماً فلسفیانہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن ناممکن ہے. تو اچھا، مذہب کا دراصل مذہب کا منصب مقامی کچھ ایسا ہے